اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عید ہے، شب عید الفطر۔ میں تمام مسلمانوں کو عموماً اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو خصوصاً عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب کو یہ عید ہم سب کو اور آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ ایسی 50 عیدیں دیکھنا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ رات میں گڑبڑی رہی ہے، بہت زیادہ، بالکل اس کو معاملے کو بالکل سیاسی طور پر بنا دیا گیا کہ جس طرح سے الیکشنس میں جھوٹے بیانات دیے جاتے ہیں اور بیانات کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے، بالکل وہی انداز اختیار کیا گیا کچھ کرپٹ اور بھرشٹ مولویوں کی طرف سے کہ میرا بیان بھی جھوٹا جو ہے وہ پیش کر دیا گیا اور اس کو پوسٹ کر دیا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیان سے پبلک راضی نہیں ہوگی، صرف میرے ہی بیان سے راضی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے، تو انہیں نے جھوٹا بیان میرا جو ہے وہ جاری کر دیا کہ میں نے جو ہے وہ بدھ کی عید کی حمایت کی ہے، جبکہ وہ بالکل جھوٹا۔ دوسری چیز یہ خود سیستانی صاحب کا بیان جو تھا اس میں صرف عراق اور منطقہ عراق لکھا تھا، پھر انہیں نے پھر دوبارہ اس کو ایڈٹ کر کے اور عراق اور منطقہ عراق کو ایڈٹ کر دیا، اس کو ہٹا دیا، اور اب بیان جاری کیا ان کا کہ صاحب کہ بدھ کو عید ہے، بدھ کو عید ہے۔ اب عید ہوئے بدھ کو، اس کا مطلب پوری دنیا اس میں شامل ہو گئی، اس میں تو اب تو پوری دنیا والے دھوکہ کھا جائیں گے۔ تو انہیں نے آیت اللہ سیستانی جیسی مقدس شخصیت کے نام اپنی دکانیں چلانے کے لیے استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور اس میں صرف انہوں نے میری دشمنی میں اور اپنی دکانیں چلانے میں انہوں نے ان کو بدنام کیا ہے، جبکہ میں نے پیش کر دیا تھا ان کی تجربہ وسائل سے بھی کہ خود ان کا فتویٰ ہے بادشاہ کہ انہی نے فتویٰ دیا ہے کہ مرجع جو ہے یا حاکم شرع مجتہد وہ چاند کا اعلان نہیں کر سکتا، اور اس کا چاند کا اعلان جو ہے اس سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے جو میری جگہ پر جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ، انہوں نے منہاج الصالحین جو ان کی عربی کی کتاب ہے وہ اس کا ویڈیو جاری کیا انہوں نے، کہ اس پہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ مرجع عالم دین حاکم شرع اس کے بیان سے چاند ثابت نہیں ہوگا، چاند ثابت نہیں ہوگا۔ یہ منہاج الصالحین میں بھی آیت اللہ عزبہ سیستانی تحریر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی طرف سے یہ بیانات شائع کر دیتے ہیں کہ ہندوستان میں ہو گیا اور پاکستان میں ہو گیا اور فلانا جگہ ہو گیا اور ہمارے لکھنؤ میں ہو گیا، یہ تمام چیزیں ان کی طرف سے شائع ہوتی ہیں، جبکہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ عالم دین سے کسی بھی مرجع وقت سے اور حاکم شرع کے بیان سے چاند ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ دو عادل خود آنکھوں سے نہ دیکھے یا دو عادل گواہ اس کے نہ ہوں۔ تو یہ کھیل کیا گیا، خاص طور سے بمبئی کے ایک صاحب ہیں کہ جو سخت ترین انقلاب اسلامی کے دشمن ہے، وہ شخص سخت ترین دشمن ہے۔ اس کے مدرسے میں کچھ بچے جو تھے، کچھ اسٹوڈنٹ آیت اللہ عزبہ خمینی کی تصویریں لگائے ہوئے تھے، انہیں جا کے نوچ دی، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لگائیں گے، دوبارہ لگائیں گے، تو سب کو نکال دیا اپنے مدرسے سے، کیونکہ وہ آیت اللہ خمینی کی عزبہ خمینی کی تصویریں لگائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جس ادارے کا یہ صدر یا سرپرست ہے، کیا نام ہے اس کا، بہدی ایسوسیشن، اس کے سیکریٹری شبیب نام ہے ان کا، انہیں نے بدترین بیان دیا آیت اللہ عزبہ خامنئی کے لیے، رہبر انقلاب اسلامی کے لیے بدترین بیان دیا، لیکن یہ آج بھی سیکریٹری بنائے ہوئے ہیں اور اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اس کی مذمت تک نہیں کی انہوں نے، کیونکہ اس کا مطلب کہ ان کی مرضی سے یہ بےہودہ بیان دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے شخص جسے لکھنؤ میں جو اپنے کے صادق شیرازی صاحب کا وہ وکیل کہتا ہے، اس نے بھی خامنئی صاحب کو جاہل اور پتہ نہیں اور کیا بدتمیزیوں سے اس کا نام لیا ہے، اور ابھی اس کا بیان محفوظ ہے۔ تو یہ سب دشمن انقلاب اسلامی ایرانی ہے۔ تعجب ان مولویوں کو ہو رہا ہے کہ جو ایران کے جو راگ الاپتے ہیں اور انقلاب کے جو دشمن ہیں ان کے حوالے دے کے پبلک کو جو ہے وہ بہکا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب جو خود عالم دین ہے اور آیت اللہ شبیب الحسن صاحب کے ان کے صاحبزادے ہیں، ابھی ان کا آج ہی ویڈیو آیا کہ وہ وہاں گئے تھے دفتر آیت اللہ عزبہ سیستانی دفتر بمبئی میں، اور وہاں ان کے جو چیف چارج ہے عابدی صاحب سے ملاقات ہوئی، جب اسے کہا کہ کیا افق کے معاملے میں ان کا فتویٰ چینج ہو گیا ہے کہ افق ایک ہونا چاہیے، تو ان کا نہیں، افق کے معاملے میں فتویٰ چینج نہیں ہوا ہے، اور کرگل اور کشمیر کا افق اور یو پی کا افق ملتا ہوا نہیں ہے، لہذا یہ سیستانی صاحب کا بیان یو پی کے لیے نہیں ہے۔ اب آج کہہ رہے ہیں یو پی کے لیے نہیں ہے، اور کل بیان تھا کہ پورے ہندوستان کے لیے۔
پورے یو پی میں جو لاکھوں لوگوں نے روزے توڑے ہیں وہ کس کے اوپر جائیں گے؟ اس کا عذاب کس کو لینا ہوگا؟ جو لاکھوں لوگ آج آپ بتا رہے ہیں کہ یو پی کے لیے نہیں ہے، جب ہم رات بھر چیختے رہے کہ یہاں کے لیے نہیں ہے، وہ رات بھر چیختے رات یہاں کے لیے نہیں ہے وہ۔ اس کے بعد آج آپ جو ہے وہ اس کا آپ کو بیان دیکھ لیجیے، اس کا انشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر دیا جائے گا، اپلوڈ کر دیا جائے گا، اس کو بھی دیکھ لیجیے آپ بیان۔ جناب مولانا حجت الاسلام ندیم اصغر صاحب، یہ صاحبزادے ہیں آیت اللہ شمیع الحسن صاحب بنارس کے، انہی نے خود بیان جا کر وہاں پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، افق کا معاملہ وہی ہے۔ افق کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہاں چاند دکھائی دے اس وقت وہاں بھی دکھائی دے چاند، جیسے یہاں اور تامل ناڈو ہے، جس وقت تامل ناڈو میں چاند دکھائی دیتا ہے اس وقت لکھنؤ میں بھی دکھائی دیتا ہے، تو یہ اس کو ایک افق مانا جائے گا۔ لیکن وہاں 4 بجے بھی دکھائی دے جاتا ہے، 2 بجے بھی دکھائی دے جاتا ہے چاند، کہتے ہیں وہاں کے دکھائی دیتا ہے، لیکن حالانکہ یہ امپاسبل ہے کہ چاند ہوتا ہے آسمان کے اوپر لیکن سورج کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں عقلاً یا عادتاً کہ دن کی روشنی میں دوپہر میں جو ہے زوال کے بعد جو چاند دکھائی دے جائے، لہٰذا یہ بات جو کہتے ہیں وہ خلاف عقل ہے۔ اور وہاں جو پوری ایرانی ٹیم گئی تھی، میرے سامنے ایرانی ٹیم گئی تھی، انہوں نے آ کر بیان دیا کہ وہاں صرف ایک خاندان ہے کہ جو جس کو ان کا عقیدہ ہے کہ صرف انہیں کو چاند دکھائی دیتا ہے، کسی اور کو چاند دکھائی نہیں دیتا۔ پوری ٹیم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، انہیں دکھائی نہیں دیا، مگر وہ لوگ کہتے رہے کہ چاند ہے۔ اس کے بعد آ کر انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ قابل بھروسہ نہیں، لیکن اب کی جیسے وہاں کے علماء کا بیان آیا ہے، ابھی آیا بیان کہ نہیں اب وہاں چینج کر دیا گیا اس کو، تو اب اس سال اگر چینج کیا گیا تو اس کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کرگل کا افق اور یہاں کے افق میں فرق ہے، یہاں کا چاند وہاں نہیں مانا جائے گا، وہاں کا چاند یہاں نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ صرف اور صرف دھوکہ دیا گیا ہے، یہ سے راجنیتی کی گئی ہے، یہ سیاستیں کھیلی گئی ہے، ایک شرعی مسئلے کے ساتھ تم سیاست کر رہے ہو اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ تو یہ بہت خراب پوزیشن رہی کہ لوگ ہی جو اپنی کو نمائندگی کے دعوے دار ہے اور جو کہتے ہیں صاحب دفتر کی طرف سے اعلان ہو گیا، جبکہ خود مرجع فرما رہے ہیں کہ مرجع کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چاند کا اعلان کرے، تو دفتر کو حق کیسے حاصل ہو جائے گا چاند کا اعلان کرے؟ اور جو مولوی ہے دوسرے وہ اس کی بنیاد کے چاند کا اعلان کیسے کرتے؟ کیا ان کو نہیں یہ توضیح المسائل مولویوں نے نہیں پڑھی کہ جو اعلان کر رہے تھے کہ دفتر سے اعلان ہو گیا، دفتر سے اعلان ہو گیا؟ کیا توضیح المسائل نے دیکھی تک نہیں؟ یہ کیسے مولوی ہے جو توضیح المسائل تک نہیں دیکھتے اور اب تک مولوی کہتے ہیں یہ اور نمازیں پڑھاتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے۔ اب آپ کو جیسا سن لیجیے شرعی حکم کیا ہے، کیونکہ چاند پورے ہندوستان میں ثابت نہیں ہوا ہے، لہٰذا شرعی حکم یہ ہے کہ جنہیں نے آج کے دن روزہ نہیں رکھا ہے یا روزہ رکھ کے توڑا ہے، ان کے شرعی طور پر واجب ہے کہ 60 لگاتار وہ روزے رکھیں، ہر ایک کے لیے جس نے آج روزہ نہیں رکھا یا رکھ کے توڑا وہ 60 لگاتار روزے رکھیں گے۔ اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کریں گے۔ تو اب غلام کو آزاد کرنے کا تو زمانہ ہے نہیں، لہٰذا یا تو 60 روزے لگاتار کنٹینیوس رکھنا ہوں گے ان کو، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلائے، اور ان کے بعد کھانا کھلانے کا اگر نہیں ہے تو جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کے دامن کو نوچ کر کہے کہ تم دو پیسے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک تم سب کے پیسے نہیں دو گے 60 مسکینوں کے۔ ہر آدمی کو 60 مسکین کھانا کھلانا ہے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہو تو ہماری دشمنی میں پبلک اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ آیت اللہ ستائی بدھا ضلع کو بدنام کر رہے ہو، ان کو بدنام کر رہے ہو صرف اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ لہٰذا بہت ہی خراب رول رہا ہے مولویوں کا اس سلسلے میں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم ایسے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں پڑھ رہا ہے کے ساتھ پیچھے ان کی جائز ہے کہ نہیں، ان کی عدالت ساقط ہو چکی ہے، ان کی عدالت ساقط ہے۔ وہ جو جس نے یہاں اعلان کیا ہے اس کی عدالت بھی مشکوک ہے، اور جو بمبئی کے ان کی عدالت بھی مشکوک ہے۔ ان کے کوئی بیان بھی قابل بھروسہ نہیں، کوئی بیان کا قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے بارے میں یہ شک کیا جاتا ہے کہ باہر کی ایجنسیوں کے یہ لوگ ہیں جو شیعوں میں تفرقہ پھیلانے کی ہمیشہ کوشش انہوں نے کی۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو عید کی دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی رات بھر زحمت ہے آپ لوگوں کی، میں بھی رات بھر جاگا ہوں اور بہت سے لوگ رات بھر جاگے ہیں صرف انہی کرپٹ اور بھرشٹ مولویوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، اور خداوند عالم آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ 11 بجے امام باڑہ آصری میں نماز عید ہوگی۔ اس کے علاوہ جن نے عید کی نماز آج پڑھی ہے ان کو کل کی نماز پھر عید کی پڑھنا ہوگی،
کل کی نماز میں سب پھر شرکت کریں، آج کی عید کی نماز نہیں تھی، لہٰذا کل جتنے بھی لوگوں نے نمازیں پڑھ لی ہیں آج کے دن، وہ دوبارہ پھر عید کی نماز میں ان کو شرکت کرنا ہوگی، سب کے سب دوبارہ عید کی نمازوں میں جہاں جہاں مسجدوں میں ہوتی ہے، آصفی میں آ سکے تو آصفی میں، یا کسی اور مسجد میں قریب کی کوئی مسجد ہو وہاں جا سکے تو وہاں دوبارہ عید کی نماز پڑھنا ہے انہیں، دوبارہ عید کی نماز پڑھنا، پھر سن لیں یہ مولویوں نے، اور ان مولویوں کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے کہ جو پڑھا چکے ہیں، بلکہ اور جو واقعی مولوی ہیں، متدین مولوی ہیں، متقی پرہیزگار مولوی، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ان دھوکے بازوں کے پیچھے نماز آپ کو نہیں پڑھ رہا ہے۔